أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال الامام ابو داود حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر تحويلا، وقال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النذر تحويلا، وقال حدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناه قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم۔ كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا وأثبت أمرا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون بها في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة، وقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه، ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا۔ کتاب السنہ کی یا باب فی لزوم السنہ جو باب ہے اس کی ایک بہت طویل اس کا اثر میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سندوں سے اس کو روایت کیا ہے، اور اس لیے روایت کیا ہے کہ اس کی بعض سندوں میں کلام ہے، تو ایک سند میں اگر خلل ہے تو دوسری سند سے تائید کے ذریعے اسے تقویت پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے 3 سندیں امام ابو داود نے بیک وقت تحویل سند بدل کی روایت کی۔ اور ایک مشہور اور معروف شخصیت
جن کو تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں، ان کا ایک اثر نقل کیا. میں اب اس سب کا ترجمہ کر کے پھر جیسے عادت ہے ویسے نہیں کروں گا، ایک ایک ٹکڑا لوں گا، ترجمہ کروں گا، اس کی وضاحت کرتا ہوا چلوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد حضرت عمر ابن عبدالعزیز تک اپنی سند سنا کر بتلاتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خط لکھا اور ان سے جو ہے تقدیر کے بارے میں سوال کیا. مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کا زمانہ جب آخری زمانہ آیا تو وہاں تقدیر، ایمان بالقدر، تقدیر کے مسئلے پر کچھ لوگوں نے نئے نئے افکار، نئے نئے خیالات پیش کرنے شروع کیے. قرآن اور سنت کی آیتوں سے تقدیر کے مسئلے میں دو قسم کی باتیں بظاہر ملتی ہیں. ایک طرف انسان کو با اختیار بتایا جاتا ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کی پہلے سے مقدر کر دی ہے، اب اس مقدر کے خلاف انسان کچھ کرتا نہیں ہے. تو اس مسئلے کو سمجھنے میں بعض لوگوں سے غلطی ہوئی، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور اللہ جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اب گنہگار جو گناہ کر رہا ہے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سزا کیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ یہ تو ظلم ہوا نا کہ ایک آدمی سے آپ کوئی کام کروا لیں زبردستی، پھر آپ اسے سزا بھی دیں، یہ تو ظلم ہوا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے کہا کہ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو پھر کیا کہیں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر اقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی نہیں. بندوں کے اعمال کا پتہ اللہ کو اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کرتے ہیں. بندوں کے کرنے سے پہلے نہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ کر رکھا ہے. یہی بات لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بصرہ سے کچھ لوگ آئے، آ کر کہا کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا ہے کہ وہ ان الامر انف. کچھ لوگ ظاہر ہوئے کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں، پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے. الامر انف یعنی جو بھی معاملہ ہوتا ہے انسان پہلے پہل کرتا ہے، پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت ان سے کہا کہ جو ہے میری بات ان کو پہنچا دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے. یہ جب تقدیر کے سلسلے میں گمراہی پیدا ہوئی تو گمراہی کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اکثر طریقہ دیکھیں لوگ کئی حصوں میں بٹ جاتے ہیں. کئی حصوں میں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا مسئلہ، بہت اہم تحقیق، حالانکہ وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ کم علمی کی وجہ سے ان کے شبہات ہوتے ہیں. کم علمی یا مسئلے کی گہرائی میں اترے بغیر کچھ سطحی خیالات کی وجہ سے ان کی اپنی غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی نئی تحقیق وہ میدان میں لا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے جو مطلب تقدیر کے باب میں بالکل ایک نئی کتاب لکھی، بہت اچھی بات کہی ہے. تو بہت سارے لوگ اس رخ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس تفصیل سے، لڑائی جھگڑے سے لینا دینا کچھ نہیں، ہم جو سنتے آئے ہیں اس پہ رہ جائیں گے. یہ سلامتی میں رہنے والے لوگ. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا یہ آدمی وہ کیا کرتے ہیں؟ معاملے کو وقت کے جو علماء ہوتے ہیں جو اس سے واقفیت رکھتے ہیں ان کی طرف جو ہے رجوع کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب سے پہلا نقطہ یہاں سے لیجیے کہ آدمی نے کیا کیا. عمر ابن عبدالعزیز جو ان کے زمانے میں تھے لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو لکھ کر بھیجا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو. اب یہ تقدیر کے مسئلے پہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، اس مسئلے کو کیا سمجھیں ہم، آپ ہماری رہنمائی کیجیے. تو یہ جو ہے دیکھیں، یہ سب سے جو ہے مطلب عقل مند انسان کا طریقہ ہے. عقل مند انسان کا طریقہ ہے کہ جس مسئلے پہ گفتگو ہو رہی ہے اس مسئلے کے ماہر علماء کی طرف رجوع کر رہا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی طرف یہ آدمی رجوع کر رہا ہے. اس نے خط لکھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کون ہیں؟ بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی، یہاں تک کہ ان کی خلافت کے انداز کو دیکھ کر حضرت حسن یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہاں تک یا بعض اہل علم کے نزدیک حضرت حسن کی جو مختصر مدت تھی یہ سب خلافت راشدہ کا حصہ ہے. اس کے بعد حضرت معاویہ یا ان کے خاندان کے یزید یا ان کے بعد اور جو لوگ آئے، 3-4 لوگوں کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام آتا ہے. لیکن خلافت اتنی شاندار حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کی کہ لوگوں نے ان کو
4 خلفاء کے ساتھ ملا کر کا 5واں خلیفہ راشد ہے یہ. حالانکہ یہ تابعی ہیں، لیکن حکومت ایسی کی کہ ان کو کہا ان کی خلافت جو ہے 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے ان کو بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا. اس حیثیت سے بھی نہ ہو تو صرف ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو بیان کرتے ہیں. تابعی ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک پہلے آپ حدیث سن لیں، مشہور حدیث ہے، آپ کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے اختتام پر آخر میں اللہ تعالیٰ اس امت میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا. دین کی تجدید کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، اس لیے کہ آج مجددین کے نام پہ جس کو لقب دے رہے ہیں ان پر جو ہے تجدید کی جو شریعت میں اوصاف ہیں وہ منطبق نہیں ہوتے. لیکن مختصر آپ سمجھ لیں، تجدید کا مطلب یہ ہے کہ مفاہیم شریعت میں جو اختلاف آ گیا ہو یا شریعت کے احکام میں لوگوں نے اپنی منمانی کی وجہ سے یا شبہات کی وجہ سے جو تبدیلیاں لے آئی ہوں، ان سب کو جو ہے ان کے اصل مقام پہ لوٹا کر دین کو پھر سے وہی شکل دے دے جو شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تھی، جو اس میں افراط و تفریط یا غلو ہوا ہے یا معنی کے اندر تحریف ہوئی، ان سب چیزوں کو بدل کر دین کو پھر سے بھیج دے. ایسا ہر 100 سال میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے مجدد وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے پہلے مجدد ہیں. اور امام شافعی کے بعد یہ مسئلہ خاص طور پہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مجدد کہنے کا مسئلہ تقریباً یوں کہیے کہ شبہ اجماع تقریباً اس پر اجماع کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی اتنا لوگ اس حد تک موافق ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس پر ایک طرح سے اجماع ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا مقام میں نے یہ بتانا ضروری سمجھا. کیوں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آج ایک ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کے ملفوظات اعلیٰ حضرت، ملفوظات فلاں بڑے اہتمام سے شائع بھی ہوتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں. یا کوئی مصلح جسے کہتے ہیں، یا کوئی مفکر یا کوئی مؤسس کسی جماعت کا فاؤنڈر اگر وہ انتقال کرتا ہے تو اس کا لٹریچر بھی، اور اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو اس کی وصیت کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ شائع بھی کیا جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے. اور پیش کرنے والے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے جس نے دنیا پوری دیکھی، پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک لمبی زندگی گزارا جس میں اس نے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا. سب کو دیکھنے کے بعد امت کا حل اس نے یہ بتلایا ہے. یہ دی جاتی ہے، اسی انداز سے جو پیش بھی کی جاتی ہے. اگر اس انداز سے ہم دیکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو جو جواب لکھا، کافی طویل جواب لکھا. لیکن اگر ہم اس پس منظر میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت کا جو سب سے پہلا مجدد ہے اور سب سے عظیم مجدد ہے، جس کے مجدد ہونے پر سب سے زیادہ اتفاق ہوا ہے، ایسے شخص کی جو ہے یہ وصیت ہے یا نصیحت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس نے دین کے اندر تجدید کا کام کیا بالاتفاق. آج ایسا ہے ایک جماعت کے لوگ اپنے رہنما کو مجدد کہتے ہیں، دوسرے نہیں مانتے اس کو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن پھر بھی لوگ بڑے اہتمام سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ مجدد کی حیثیت سے ان کی یہ جو نصیحت ہے بڑی کام کی نصیحت ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ نصیحت ہے، یہ شریعت نہیں ہے. نصیحت ہے، یہ شریعت نہیں ہے. لیکن سلف صالحین کے آثار جو ہے شریعت کے معنی و مفہوم کو متعین کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پوری نصیحت کے اندر جو باتیں کہی گئی یہ ویسی باتیں ہیں جو آج تک ہم احادیث میں پڑھتے ہوئے آئے، جو حدیثیں پچھلے دروس میں ہمارے سامنے گزری. امام عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ سب کو نچوڑ کر اس حدیث کے اندر رکھ دیا ہے. اور بڑی شاندار نصیحت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. کیا نصیحت کی؟ کہا اما بعد، لکھا جواب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے، اما بعد یعنی حمد و صلاۃ کے بعد، اسی کا بتقوی اللہ، سب سے پہلی میری نصیحت تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی. تم نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا، دین کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، سب کی اساس جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے. جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر مسئلہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی. سب سے پہلی بنیاد ہے.
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کا آغاز کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وصیت عام طور پہ کیا کرتے تھے، عام طور پر آغاز خطبے کا تقوی کی نصیحت سے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے کہ ہر کام میں کوئی بھی بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ کو یا اس پر عمل پیرا ہونا ہے، سب کے لیے اساس جو ہے یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم نے مسئلہ پوچھا لیکن اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو مضبوط کرو، یہ بنیادیں مضبوط رہیں گی پھر دنیا کا کوئی مسئلہ ناقابل حل نہیں رہے گا، ناقابل فہم نہیں رہے گا۔ بنیادیں مضبوط نہیں ہوگی، بنیادوں میں خلل ہوگا، پھر ہر مسئلہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ کہا سب سے پہلے اسی کا بھی تقوی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والاقتصاد فی امری، اللہ کے احکام اور اوامر اس میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں یا اس کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اس میں افراط بھی نہ کرو، تفریط بھی نہ کرو۔ یہ دوسری نصیحت ہے، دوسری نصیحت، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک جگہ پہ جو ہے بڑی اچھی بات لکھی، کہتے ہیں کہ جتنے نیکی کے کام ہیں شیطان ہر نیکی کے کام میں گمراہی کے دو راستے نکالتا ہے، ہر نیکی کے کام میں گمراہی کے دو راستے نکالتا ہے، یا تو افراط اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس میں آگے لے جاتا ہے انسان کو، یا تفریط اس میں کمی کر دیتا ہے یا انسان سے کمی کروا لیتا ہے۔ ہر نیک کام نیک ہوگا، لیکن نیک کام میں جو گمراہی کے دو راستے جو شیطان نکالتا ہے، یا تو افراط ہے یا جو ہے تفریط ہے۔ للشیطان نزعتان، کہتے ہیں کہ جو بھی نیک کام ہے اس کے اندر جو شیطان کے دو جو مطلب طریقے ہوتے ہیں، گمراہی کے دو راستے ضرور لاتے ہیں، یا تو افراط یا تفریط۔ اسی لیے طریقہ کیا ہے؟ حقیقت کو جانو، اسی پر رہو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ والاقتصاد فی امری، جو اللہ کے احکام اور اوامر ہیں ان پر میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، یعنی جو بات جیسی کہی گی، جتنی کہی گی، جہاں کہی گی اس پر رہو، نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ۔ اور تیسری بات واتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لوگوں کی باتوں میں اور نبی کی سنت میں فرق کرنا سیکھو۔ تیسری نصیحت، لوگوں کی باتوں میں لوگ جو نئے نئے افکار لاتے ہیں، نئے نئے نظریات لاتے ہیں، نئی نئی باتیں لاتے ہیں، یہ مت دیکھو کہ کیا صحیح، کتنا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا معقول غیر معقول، نہیں، بنیادی فرق یاد رکھو، اتباع سنت نبی وترک ما احدثہ المحدثون بعد ما جرت به سنتہ۔ کہتے ہیں کہ تیسرا اصول، تیسری نصیحت میری طرف سے تمہیں یہ ہے کہ تم جو ہے سنت اور لوگوں کی باتوں میں فرق کرنا سیکھو۔ جو بات سنت کی ہے وہ بہرحال دین ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے، اور وہ صحیح ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، اور وہ معقول ہے بغیر کسی شک و شبہ کے، اور وہی صحیح ہے چاہے ہماری سمجھ میں نہ بھی آتی ہو تب بھی وہی صحیح ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ اس کے مقابلے میں اگر سنت کے برخلاف ہو اس میں غلطی کا امکان بھی ہے، اگر سنت کے برخلاف ہو وہ جو ہے مطلب اللہ کے پاس غیر مقبول بھی ہو سکتی، سارے کے سارے امکانات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن سنت جو ہے یہ ضمانت ہے۔ تو یاد رکھو کوئی بھی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس میں یہ اصول یاد رکھو، سنت اور لوگوں کے جو اقوال، لوگوں کے جو افعال، لوگوں کی باتیں، ان دونوں میں جو ہے فرق کرنا سیکھو، یہ تیسرا اصول ہے۔ امام عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحت حقیقت میں یہ اس آدمی کو نہیں ہے صرف، یہ ہم اور آپ جیسے لوگوں کو، اور خاص طور پہ جس ماحول میں ہم جیتے ہیں۔ آج معلوم ہے آپ کو اسلام کے جو مسلمہ عقائد ہیں وہ بھی آج مختلف فی مسائل، ہمارے ہاں جو ہے مطلب علمی جو طلباء کا ماحول ہوتا ہے ہندوستانی، تو ہندوستانی طلباء کے ماحول میں کبھی کبھار ایک چیز کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھ لیا، یعنی ہر مسئلے میں اختلاف کرنے کی لوگوں کو عادت ہوگی، کسی نے پوچھ لیا افی اللہ شک، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے، تو جواب دینے والے نے کہا فیہ قولان، اس میں بھی دو قول ہیں۔ یعنی لوگوں نے جو ہے ایک ایسا مزاج بنا لیا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے مطلب مختلف ہی بنانے پہ تلے ہوں، اور یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ امت کے اندر جو ہے بہت زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، مسلمات کے اندر، عقائد کے اندر تک یہ مزاج بن گیا ہے، مسلمات کے اندر، عقائد کے اندر تک یہ مزاج جو ہے بن گیا ہے، اور اس مزاج کے ختم کرنے کے لیے دیکھیں یہ سب سے پہلا اصول ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو نصیحت ہے، آپ دیکھیں ان اصولوں پہ اگر ہم چلتے جائیں گے، میرے خیال میں آدھے سے زیادہ مسائل انہی اصولوں پہ ختم ہو جائیں گے، انہی اصولوں پہ پرکھیں گے بہت ساری باتیں نکلیں۔ خاص طور پہ یہ جو تیسری بات میں نے نقل کی کہ کوئی بھی مسئلہ دین کا اگر اٹھتا ہے تو اس فرق کو سب سے پہلے کریں کہ اس پوری گفتگو میں
ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں، ایک موقف پیش کر رہے ہیں، ان کے پوری گفتگو میں سنت کی باتیں کتنی ہیں، باقی ان کے افکار و نظریات یا ان کے اجتہادات یا ان کے استنباطات کتنے ہیں، دونوں کو واضح طور پہ دو حصوں میں بانٹ دو دونوں کو۔ ضمانت سنت کے تعلق سے دی گئی ہے، ضمانت سنت کو دی گئی ہے، امتی کے قول کو کبھی نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ واضح فرق جو ہے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ واتباع سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک ما احدث المحدثون وترک ما احدث المحدثون، سنت کی اتباع کرنا اور لوگ جو نئی نئی باتیں نکال کر لاتے اس کو چھوڑنا، یہ تیسری بات ہے جس کی تم کو جو نصیحت کرتا ہوں۔ وہی بات کہ نئی باتیں جو بھی سنت سے ہٹ کر جو نئی باتیں آتی ہیں سب کو جو ہے ترک کر دو، سنت کو اپنا لو، یہ تیسری اہم نصیحت۔ اب اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی خامیاں کیا کیا ہیں، بدعت کی کیا خامیاں، نئی نئی چیزوں کو چھوڑنے کی جو بات کہی، کیوں چھوڑنے کی بات کہی، اس کی جو ہے تعلیل اب کرتے جائیں گے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ بعدما جرت به سنت وقوفوا مؤنتہ، دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی کہ لوگوں نے جو نئی باتیں ایجاد کی ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد ہی وہ ایجاد ہوئی ہیں، نبی کی سنت کے بعد ہی ایجاد ہوئی ہیں، اور ایسے وقت ایسی جگہ ایجاد کی ہیں جہاں ان کو ایجاد کا اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ان کا مکلف نہیں کیا تھا۔ کفو مؤنتہ، کوئی اور ان کی طرف سے اس مشقت کے لیے کافی ہو گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اللہ نے اس کے تعلق سے واضح طور پہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین میں نے قبول کر لیا، بحیثیت دین میں نے قبول کر لیا، پسند کر لیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ دین مکمل ہو گیا، اب امتیوں کو کہیں اس کی مکلف کہیں نہیں کیا گیا ہے کہ یہ غور و فکر کر کے نئی نئی چیزیں دین کے اندر ایجاد کریں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیں کہ کہیں شریعت میں اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ نئی نئی باتیں ایجاد کریں۔ اور یہاں واضح طور پہ فرق رکھیں، شریعت کے احکام ہیں، مسائل نئے وجود میں آتے ہیں، نئے مسائل وجود میں آتے ہیں، تو ان مسائل کا حکم جاننے کے لیے شرعی نصوص پہ غور کر کے اس کا مسئلہ جاننا یہ الگ میدان ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شریعت نے حقائق بیان کیے ہیں، ایمانیات کا باب ہے، اللہ تعالیٰ کا سے متعلق ایمان ہے، رسولوں سے متعلق ایمانیات ستہ، اللہ، رسول، کتاب، آخرت، ملائکہ، تقدیر وغیرہ، یہ سب باتیں، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ اجتہاد کر کے تم پہچانو اللہ تعالیٰ کو، نئے اپنے تجربات کی روشنی میں تم اللہ کو پہچانو، یا اپنے تجربات کی روشنی میں تم رسول کو یا رسول کے مقام کو اپنے انداز میں پہچانو، یا تم قرآن کے حقوق کو اور اس کے جو ہے اس پر عمل کرنے کو یا اس کے معنی و مفہوم کو اپنے انداز میں سمجھ کر تم اس پر عمل پیرا ہو، یا تم فرشتوں کے متعلق کیا ایمان رکھنا ہے، ان کے اعمال کو تم اپنے اجتہاد سے پہچانو، یا آخرت کے متعلق کیا احوال وہاں پیش آنے والے ہیں، کیا ہونے والا کیا نہیں، اس سب کو تم اپنے انداز میں سمجھو۔ ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ کفو مؤنتہ، اس ساری مشقت کی طرف سے کوئی اور جو ہے کافی ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، رسول کو مبلغ اور جو ہے مبین بنا کر بھیجا۔ رسول نے جو ہے ساری باتیں جتنی لوگوں کو ضرورت تھی، ضرورت جتنی تھی اتنی ساری باتیں بتا دی، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اب کوئی اور اس مشقت کے لیے کافی ہو گیا، تم تھکو نہیں، تم اپنے آپ کو نہ تھکاؤ۔ تو کہا بدعت کی سب سے پہلی بات یہ دیکھ لو، اس لیے کہ آگے ایک لفظ استعمال کریں گے حماقت کا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہے بدعتیوں کے اس طرز عمل کو حماقت کا نام دیں گے۔ کیوں؟ یہیں سے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ آپ کو اگر مکلف کیا گیا ہوتا، آپ محنت کرتے، کوشش کر کے نئی نئی باتیں لاتے، آپ ایک سمجھدار انسان ہوتے، لیکن شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب تم کو اس سے بری کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ پھر بھی اگر آپ جو اس کو چھوڑ کے جا کے اگر پھر آپ جو اجتہاد کریں، نئی نئی چیزیں لائیں، بدعتیں لائیں، تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہی لفظ جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے آگے استعمال کیا جہاں آئے گا۔ تو کہا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہ میں تم کو جو ہے لوگوں کی نئی نئی باتوں سے روکتا ہوں، وہ نئی باتیں جو لوگوں نے کب ایجاد کی، سنت کے آ جانے کے باوجود سنت کو چھوڑ کر پھر نئی بات بتانا چاہتے ہیں۔ سنت میں واضح ہے کس کے متعلق کیا ایمان رکھنا ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ اور دوسری بات، اللہ نے اجتہاد کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، پھر بھی جو ہے جا کر اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ ایسا کام کرتے ہیں
تو ایک تو بدعت کو چھوڑنے کا حکم، اور ساتھ میں جو ہے بدعت کی 2 قباحتیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. ایک تو یہ کہ سنت آ چکی ہے پھر بھی لوگ نہیں لے رہے، اور دوسری اللہ نے مکلف جس کا نہیں کیا اس میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. کہا فعلیک بلزوم السنہ، کہا کہ تم جب یہ صورتحال ہے کہ کسی اور کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں، سنت میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں، فعلیک بلزوم السنہ، تم سنت کو لازم پکڑے رہو، تم سنت کو لازم پکڑے رہو. فإنها لك بإذن الله عصمہ، وہ یعنی سنت اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری حفاظت کی ذمہ دار ہوگی، اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کی ضمانت ہوگی. کس چیز سے ضمانت؟ گمراہی سے بھی، اور جو ہے مطلب مختلف قسم کی تباہیوں سے بھی. کسی بھی قسم کی گمراہی تمہارے اندر آئے، تمہارے عقائد میں، تمہارے اپنے افکار میں، تمہارے اپنے خیالات میں، تمہارے اپنے معاملات میں، زندگی کے ہر معاملے میں جس کا تعلق دین سے ہو، دین کے ہر معاملے میں سنت کو اگر تم پکڑ لو گے، لازم پکڑو گے، تو یہ سنت ضمانت ہے تمہاری حفاظت کی. فإنها لك بإذن الله عصمہ، یہ سنت انشاءاللہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے تمہاری حفاظت کی. ثم علم، اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید نصیحت کی. کہا کہ اس تمہیدی گفتگو کے بعد، اس تمہیدی نصیحت کے بعد اس بات کو تم جان لو، انہ لم یبتدع الناس بدعۃ الا قد مضى قبلها ما هو دلیل علیہا او عبرۃ فیہا. کہا کہ یہ مسئلہ بھی جان لو کہ لوگ جتنی بھی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، اس بدعت کے ایجاد ہونے سے پہلے سنت میں ایسی دلیل ہے جو اس بدعت کے بدعت یا گمراہی ہونے پر دلیل ہے. ایسی باتیں گزر چکی ہیں، لوگوں نے یہ بدعت اسی وقت ایجاد کی ہے جبکہ شارع نے پہلے ہی یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو اس باب میں اتنا تم کو ایمان رکھنا ہے، اب اس کے بعد جو بھی نئی بات آتی ہے اس کو قبول نہیں کرنا ہے. یہ شارع نے پہلے ہی سے، یعنی شارع سے مراد شریعت جس نے اتاری ہے یا شریعت جس نے پہنچائی ہے، اس نے جو پہلے ہی بیان کر دیا، پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے نئی نئی بدعتیں ایجاد کریں گے، تو اس دین کے اندر پہلے ہی سے اس بدعت کے خلاف دلیل موجود ہے. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ تم کو اتنا ایمان رکھنا ہے، اتنا بقیہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اب تم کوئی نئی چیز لا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع نے جو بات کہی کہ دین کے اندر اتنی باتیں مطلوب ہیں، اس سے زیادہ لا رہے ہو تو شارع کی وہ بات اس کے خلاف دلیل ہے. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. کہا کہ اس مسئلے کو جان لو کہ سنت ایک مسئلہ، شریعت میں ایک مسئلہ بیان کرنے کے بعد اسی کو پکڑنے کا حکم، لازم پکڑے رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے جو جانتا ہے کہ اس سنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان سے کیا غلطی ہوتی ہے، کیا لغزشیں اس سے ہوتی ہیں، اور کیا اس سے حماقتیں سرزد ہوتی ہیں، وہ تعمق، اور کیا ایسی باتیں لاتا ہے گہرائی میں ڈوب کر جن کا شریعت میں مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. سنت کو بیان کر کے سنت ہی کی پیروی کرنے کا حکم دینے والا جانتا ہے کہ اس سنت کو اگر کوئی نہیں اپنایا تو کیا کیا اس سے ہوگی، غلطی بھی ہوگی، ٹھوکریں بھی کھائے گا کسی مسئلے کو بیان کرنے میں، حماقت کا بھی ثبوت دے گا، اور گہرائی میں جا کر ایسی باتیں نکال کر لائے گا شریعت نے جس کا اسے مکلف نہیں کیا یا شریعت میں جو مطلوب نہیں ہے. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق. گویا اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں ایک لفظ جو ہے آپ کو بتاتا ہوں. بسا اوقات آپ ایک چیز دیکھیں، مدعو کو اگر دعوت دینے کا مقام ہے تو وہاں زبان جو ہے نرم سے نرم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم جو ہے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، اس لیے کہ تمہاری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا، تو تمہاری نرم گفتگو یہ معاون ثابت ہوگی اس مقصد کو حاصل کرنے میں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بڑا اچھا بیان کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے دعوت کے میدان میں یہ جو نرم گفتگو اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے، گمراہ انسان کے لیے ہدایت کی بات خود ایک بوجھ ہوتی ہے، ہدایت کی بات خود ایک بوجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آدمی کا ہدایت کی بات پہنچانے والے کا انداز بھی بوجھل ہو جائے، سخت ہو جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بوجھ جو دگنا ہو جائے گا، جس کو شاید بسا اوقات سننے والا اٹھا نہیں پائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک بوجھ پہلے ہلکا کروا دیا کہ زبان بہت صاف رکھو، بہت نرم رکھو، بہت اچھے انداز سے بات رکھو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی، اور اسی لیے
ایک مرتبہ جو ہے ایک حکمران کے سامنے، ایک حاکم کے سامنے ایک عالم، ایک مولانا پہنچ کر اس کی گمراہی پر جو ہے اس کی غلطی پر بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا، اس کو بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا. تو اس نے بہت سلجھے ہوئے لہجے میں کہا کہ اپنی زبان میں اگر کہیں تو مولانا آپ جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ موسیٰ سے زیادہ افضل نہیں ہیں، میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں. آپ موسیٰ سے افضل نہیں ہیں، میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب بھیجا تو کہا قولا لہ قولا لینا، تو کیا میں اس نرمی کا مستحق نہیں ہوں؟ یہ حقیقت ہے، یہ دعوت کا میدان ہے، یاد رکھیں. لیکن ایک میدان اور ہے دعوت کے میدان سے ہٹ کر، جہاں حق اور باطل کی تمیز کرنے کا موقف ہوتا ہے، حق اور باطل کی تمیز اور پہچان بتانا مقصد ہوتا ہے. یہاں برائی کو پورے سخت الفاظ کے ساتھ برائی کہنا چاہیے، برائی کو سخت الفاظ کے ساتھ برائی کہنا چاہیے. اور یہی فرق ہمارے پاس ملحوظ نہیں رہتا. کچھ لوگ وہ ہیں جو دعوت کے میدان میں بھی سخت سے سخت الفاظ، اپنا انداز سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ نرمی کا مطلب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بدعت کو بھی بولیں تو جو ہے ایسے انداز میں بولیں کہ وہ بدعت بھی بہت معمولی چیز لگے گی لوگوں کو. نہیں، دیکھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لفظ استعمال کیے. کہا الخطا، سنت کے خلاف جو چیز ہے وہ غلطی ہے. زلل، لغزشیں ہیں. اور تیسرا لفظ کیا؟ تعمق، ایسی گہری باتیں نکار کر لانا جس کو جو ہے شریعت نے پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلک المتنطعون کہا. جو لوگ جو ہے ایسی چیزوں کی گہرائی میں اترتے ہیں جس کا شریعت نے مکلف نہیں کیا، وہ ہلاک ہو جائیں گے. وہ اس معنی کا لفظ استعمال کیا. اور چوتھا لفظ استعمال کیا، وہ الحمق، حماقت کہا. تو 2 موقف الگ ہوتے ہیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر جہاں سنت اور بدعت کی پہچان کروانی ہو وہاں بدعت کی پہچان کے لیے جو ہے واضح سے واضح لفظ استعمال کریں جو اس کی حقیقت کو واضح کر سکیں. ان دونوں میں بڑا واضح جو ہے مطلب فرق ہے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ سنت جس نے جو ہے اس کا اتباع لازم قرار دیا ہے اسے معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ سنت کو چھوڑے گا تو انسان یہی کرے گا، یا تو غلطی، لغزشیں یا ایسے مسائل جو مطلوب نہیں، یا پھر حماقت کی باتیں کرے گا. کہا فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں. اس کے بعد آپ سوچیں کتنی معقول باتیں ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے کتنی معقول باتیں ہیں اور ایک سمجھدار انسان کے لیے کتنی صاف اور سیدھی باتیں. کہا فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم. دیکھو تم اپنے لیے وہی پسند کر لو جو صحابہ نے اپنے لیے پسند کیا تھا. لوگوں نے، یعنی صحابہ نے جو اپنے لیے پسند کیا تھا تم بھی اپنے لیے وہ پسند کر لو. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کا معاملہ کیا تھا وہ اب آپ کے سامنے بیان کر. کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا. کہا کہ وہ پورا علم رکھتے تھے. علم رکھتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا؟ سنت میں جتنی بات آئی اس پر بس کیا. اس سے آگے بھی نہیں بڑھے، اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے. وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا. ایسی نگاہ رکھتے ہوئے جو نگاہ مسائل کی گہرائی تک اترتی تھی، اتر سکتی تھی، ایسی نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو سنت کے علاوہ دوسری طرف جانے سے روکا ہے. کہا کہ سنت میں جتنی بات آئی اس پر بس کرو. ایک بہت اہم مسئلہ یہاں سمجھے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ بدو تھے، وہ چرواہے تھے، وہ بہلے بھالے لوگ تھے، وہ سیدھی باتیں دین کی جو ہے مطلب سیدھی باتیں، سچی باتیں سمجھ میں آ گئی. آج جو علم کی ترقی، دنیا کی ترقی کے بعد جو کتاب و سنت کو سمجھنے کی جو امکانات پیدا ہوئے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے جو امکانات اب پیدا ہوئے ہیں، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. اس لیے صحابہ کیا تھے؟ قرآن کے سیدھے سادے مفہوم کو مان کر چلے گئے. آج ہم اس مفہوم پر بس نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. دیکھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ بات ویسی نہیں. فَإِنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ وَقَفُوا. علم رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ بس کیا، توقف کیا ہے. وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا. اور ایسی نظر کے حامل تھے جو گہرائی میں اترتی تھی. ایسی نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ روکا ہے کہ جتنی بات سنت میں آئی ہے اس پر بس کرو. تو جب وہ لوگ استطاعت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، اتنی طاقت رکھتے ہوئے جو مسائل کی گہرائی میں اتر کر آپ کے سامنے حقائق کو لا سکتے تھے، انہوں نے سنت میں جتنی بات آئی اتنے پر بس کیا ہے. تو وہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں، کیوں آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے؟ فرض لنفسک ما رضی بہ القوم لانفسہم. تم اپنے لیے وہی پسند کرو، اس پر راضی ہو جاؤ جس پر صحابہ اپنے لیے راضی تھے. کہا وَلَهُمْ عَلَىٰ كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَىٰ. اور یہ بھی جان لو کہ کسی بھی معاملے کی حقیقت کو اگر کھول کر واضح کرنے کی بات ہے تو اس حقیقت کو جان لو کہ ہم سے زیادہ قوت ان کے پاس تھی. دین کے کسی بھی مسئلے کی تشریح و تفسیر جو آج آپ سمجھتے ہیں کہ نئے مسائل، نئی گہرائیاں. ابھی
ایک مسئلہ جو ہے مطلب سننے کو ملا، آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، آج ہی ایک بڑی شخصیت سے جو ہے ایک تعبیر، ایک لفظ سننے کو ملا. کہا کہ ایک مؤلف نے لکھا ہے کہ آج بھی علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ہے قرآن کی بس انہی آیتوں کو سمجھتی ہے جن کا تعلق عقائد یا عبادات سے ہے، عقائد یا عبادات سے متعلق آیتیں سمجھتی ہیں. بقیہ جو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف باتیں کہی ہیں قرآن کی، اس کی گہرائی میں اترنے کی علماء کو توفیق نہیں ہوئی ہے. آج کی بات بتا رہا ہوں. یہ وہی بات ہے جس کی نصیحت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض علماء جو حقیقت میں علماء نہیں، عوام کی اصطلاح میں علماء ہیں، وقت کے بڑے علماء میں سے نہیں، ہو سکتا ہے ان کا علم محدود ہو، وہ سطحی علم رکھتے ہوں، لیکن ایسا بھی تو نہیں ہے کہ علماء پورے کے پورے قرآن کے ایک محدود حصے پر رہ گئے ہوں اور قرآن کے جو حقیقی پیغام کو یا قرآن کا جو حقیقی مقصد ہے اس کو نہ سمجھتے ہوں. کہا ایسا نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں یہی بات کچھ دوسرے لوگ کہا کرتے ہیں اور کہتے تھے، تو کہا وَلَهُمْ عَلَى كَشْفِ الْأُمُورِ كَانُوا أَقْوَى. اگر انہوں نے جو ہے یہ ساری تفصیلات نہیں ذکر کی ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی، نہیں، وہ ہم سے زیادہ اس بات پر، حقائق کو کھول کر بیان کرنے پر ہم سے زیادہ قوت اور قدرت رکھنے والے تھے. وَبِفَضْلِ مَا كَانُوا فِيهِ أَوْلَى. اور جو فضیلت ان کو حاصل تھی، کیا فضیلت؟ یہ فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو انہوں نے پہل سمجھا ہے، دین کو اپنے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو براہ راست سمجھا ہے، سنت کو براہ راست سمجھا ہے، قرآن کو اپنے سامنے اترتے اور قرآن کی تنفیذ اور تطبیق ہوتے ہوئے دیکھا. ایسی کتنی فضیلتیں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں شریعت میں مطلوب ہوتی تو یہ کام ہم سے پہلے وہ کرتے، وہ اس کے زیادہ مستحق تھے، وہ صحابہ زیادہ مستحق تھے. جو فضیلتیں ان کو حاصل ہیں یا جو ان کو امتیازات حاصل ہیں جو آج امتیوں کو یقیناً حاصل ہیں. آج آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑے عالم کا شاگرد ہو، نبی کی شاگردی کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا. بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا حقائق شریعت کا جاننے والا ہو، صحابہ جس قرآن کو اپنے سامنے اترتے، اس کی تنفیذ ہوتے اور اس کے رد عمل میں پیدا ہونے والے اعمال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اللہ کے نبی کا اسے نمٹنے کا طریقہ، ان ساری چیزوں کا جو مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ امتیازات ایسے ہیں جو کتاب و سنت کو سمجھنے کا سب سے زیادہ جو ہے ان کو جو موقع دیتے ہیں. اور اس کے ہوتے ہوئے یہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چیزیں شریعت میں مطلوب ہوتی تو یہ وہ اس کے زیادہ مستحق تھے. فَإِن كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ. کہا اتنی ساری باتیں صحابہ کے بارے میں جاننے کے بعد اس مسئلے کو سمجھ لو تم کہ اگر ہدایت اس میں ہے جو آج تم لا رہے ہو، نئی نئی باتیں جو آج تم نکال کر لا رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو ہدایت اسی میں ہے، یہ واقعی ہدایت کے لیے مطلوب اور آدمی جو ہے ان کا آدمی سے مطالبہ ہے، تو یہ بھی سمجھ لو کہ دوسرے الفاظ میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم صحابہ پر سبقت لے گئے ہو. وَإِن كَانَ الْهُدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اگر ہدایت وہ ہے صحابہ اور صحابہ کے طریقے پر چل کر آنے والے جو سنت اور سنت کی بتائی ہوئی باتوں پر ہیں، وہ نہ ہو کر تم جو باتیں نئی لا رہے ہو، یہی اگر ہدایت ہے تو تمہارے اس دعوے کا سیدھا مطلب یہ ہے لَقَدْ سَبَقْتُمُوهُمْ إِلَيْهِ کہ تم نے جو ہے تم ان پر سبقت لے گئے ہو اس ہدایت کی بات کی طرف. اور یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ بات نہیں ہو سکتی. کیا دلیل ہے اس کی؟ یہی باتیں جو اس سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ اگر یہ ہدایت ہوتی تو ان کو جو فضائل حاصل تھے، ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو تقوی تھا، ان کی جو دین کے لیے فکر تھی یا دین کے لیے جو محنت تھی، یہ ساری باتیں، وہ ساری باتیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، وہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھی. اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کے مستحق تھے. وَلَئِن قُلْتُمْ. اور اگر تم یہ کہتے ہو انما حدث بعدهم ما احدثه الا من اتبع غیر سبیلهم ورغب بنفسه عنهم. اور اگر تم خود یہ کہتے ہو کہ نہیں، یہ صحابہ کے طریقے پر چل کر نہیں بلکہ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر جن لوگوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ان کے طریقے پہ چل کر یہ چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، تو اس کی گمراہی ہونے کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی گمراہی ہونے کے لیے مزید کسی بات کی ضرورت نہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ کا طریقہ یا صحابہ کا جو انداز تھا اس سے ہٹ کر چلا گیا ہے اس چیز کو ایجاد کرنے کے لیے، تب پھر جو ہے اس کی گمراہی ہونے کے لیے کوئی جو ہے مطلب مزید دلیل ضروری نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ هُمُ السَّابِقُونَ. اس لیے کہ وہی لوگ سابق ہیں، وہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں. کس میں؟ دین کے ہر میدان میں. سابقین کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے آنے والے، ایمان کے باب میں پہلے آنے والے، یعنی جن کا زمانہ پہلے تھا. نہیں، وہ سابق ہیں ہر معاملے میں، ہر معاملے میں.
خیر کا کون سا کام ہے جس میں صحابہ نے سبقت نہ کی ہو، اور وہ کون سا میدان ہے جس میں بعد میں آنے والے مجموعی طور پہ صحابہ پہ سبقت لے جاتے ہیں؟ کون سا میدان ہے؟ ایمان کا ہے، عمل کا ہے، یا انفاق کا ہے، یا کس میدان کی بات کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ کا ہے، دین علم کی بات ہے؟ کون سا ایسا میدان ہے جس میں دوسرے ان پر سبقت لے جا سکتے ہوں؟ جب یہ طے ہے کہ وہی سابق ہیں، وہی سبقت لے جانے والے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی بات کرے اور وہ بات جو ہے دین کی ہو، گویا یہ جو ہے ان پر سبقت لے جا رہا ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ وہی سبقت لے جانے والے اور جو بات ان کے طریقے کے مطابق ہو وہی سبقت لے جانے کا طریقہ ہے۔ تو یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے۔ یہ تقریباً آدھی یا اس سے کم نصیحت ہوئی ہے، اس کے بعد مزید اور آدھی نصیحت تقریباً باقی ہے، لیکن چونکہ وقت تقریباً ہمارا ہو رہا ہے، اس لیے میرے خیال میں آج کے درس میں ہم یہیں رکتے ہیں، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی یہ جو شاندار نصیحت، جسے میں نے کہا کہ ایک مجدد کا امت کے نام پیغام اگر تعبیر کریں آج کے زمانے، آج کی اصطلاح ہے جس کے اندر جو ہے حقائق سے زیادہ الفاظ کے زور پر جو ہے دار و مدار ہوتا ہے، اگر کہیں تو امت کا سب سے بڑا مجدد، سب سے بڑے مجدد، سب سے پہلے مجدد کا رہتی دنیا تک کے لیے ایک جامع پیغام ہے یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ انشاءاللہ باقی نصیحت ہم اگلے ہفتے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نصیحتیں سلف صالحین کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سچے دل سے اسے سب سے پہلے سمجھنے کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ خیر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عام کرے، دنیا کے لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔